1953 میں 9 جولائی 1953 میں رائے گڑھ میں پہلا اجتماع ہوا جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ 1951 میں وہاں ڈیرا لگایا گیا رائے گڑھ میں، اور 1953 میں 9 جولائی پہلا اجتماع رکھا گیا۔ تو تھوڑے سے لوگ ایک چھپر بنایا تھا مسجد کا، ایک چھپر بنا دیا مجمع کا۔ اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے پرانوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان فرمایا کہ یہ مرکز ہے اور مرکز آباد ہوتا ہے قربانیوں سے۔ وہ دین کا مرکز جو پیسے سے چلے وہ آگے چل کر گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ دین کا مرکز جو جان مال کی قربانی سے بنے وہ آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس مرکز کو آباد کرنا ہے، کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ نہ یہ 4 مہینے کا کام ہے نہ چلے کا۔ وہ 4 مہینے چلے گا کیا مطلب ہے؟ کاروبار میرا کام کوئی اور ہے، اس میں سے تھوڑا سا خیرات آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو ابھی تو ہم تبلیغ کو ایک سائل کی طرح ٹائم دیں، جیسے سائل کا تب 1 روپے کا سوال ہے، 1 روپے کا سوال ہے، تو وہ کہتے ہیں چلے کا سوال ہے تو ہم بھی کبھی کبھی چلہ اس کو پھینک دیتے ہیں، چل بھائی چلہ تبلیغ کو سائل کو دے دیں۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ 4 مہینے نہ چلہ، یہ پوری امت کی زندگی کا کام ہے اور امت کو اس پہ لانا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے چاہیے جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم مر جائیں گے اس مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، اور بھوک آئے گی روٹی نہیں ملے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں روٹی دینے کا، اور پیاس آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں پانی مہیا کرنے کا، اور بیماری آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں دوائی دینے کا، اور یہاں سے بھاگیں گے نہیں اور بغیر مشورے کے جائیں گے نہیں، اور یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ بولو کون تیار ہے؟ اتنی بڑی تشکیل۔ تو 18 آدمیوں نے نام دیے۔ تو جب آدمی کھڑا ہوتا تھا سب سے پہلے عبدالوہاب صاحب کھڑے ہوئے۔ جب آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو سامنے بلاتے کہ دیکھو بھوک آئے گی برداشت کرنی ہوگی، پیاس آئے گی سہنی پڑے گی، بیماری آئے گی دوائی کوئی نہیں ہوگی، اور یہاں سے بھاگنا نہیں ہوگا، چاہے موت آ جائے یہیں پڑنا ہوگا۔ تیار ہو؟ کہتا جی تیار ہوں۔ اسے مجمع سے باہر نکال لیتے۔ مشتاق صاحب ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے میں بھی اس بیان میں تھا، تو میاں جی محراب مجھے ترغیب دینے لگے کہ تو بھی نام لکھا۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ دیا کہ کوئی کسی کو ترغیب نہ دے، جس نے کھڑا ہونا ہے خود اپنے ارادے سے کھڑا ہو۔ کل کو یہاں بھوک آئے گی اور بیماری آئے گی، پھر یہ تمہیں کوسے گا کہ مجھے پھنسا دیا۔ جس نے کھڑا ہونا ہے اپنی ہمت اور فیصلے پر کھڑا ہو۔ تو ان 18 آدمیوں سے بیعت لی کہ یہاں سے نہیں ہلنا چاہے موت آ جائے۔ تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے چاہے موت آ جائے، اور ان میں سے 16 تو مر چکے، 2 باقی۔ ایک عبداللہ صاحب دامت برکاتہ، اور ایک ہمارے جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں امام مسجد حافظ سلیمان صاحب۔ یہ 2 آدمی باقی ہیں، باقی سب زیر زمین چلے گئے۔ اور مجھے حافظ سلیمان صاحب نے سنایا کہ 3 دن کی بھوک عام چیز تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سخت بھوک لگی ہوئی اور اللہ نے روٹی بھیج دی اور ہم خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے کھانا آ گیا، اوپر سے کوئی مہمان آ گئے
تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے خادم تھے، ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا لیتے اور اس مہمانوں کو کھلا دیتے اور ہم پھر بھوکے کے بھوکے رہ جاتے۔ چوتھائی روٹی ملتی تھی مکی کی، جو کی، آٹے کی روٹی تو کبھی کبھار آتی تھی، سالن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور مرچوں کے ساتھ نمک اور مرچ پانی میں گھول کے اس کی روٹی کھا لیتے تھے، اور دور دور تک کوئی نہ آنے والا، نہ کوئی جانے والا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے تو ان میں سانپ پھنسے ہوتے تھے، جو سر کے اوپر سانپ رکھے ہوئے لکڑیاں لا کے اس میں ڈالتے تھے تو نیچے پھینکتے تو سانپ نکلتے۔ کہ ایک دن 18 دن گزر گئے، سالن کھانے کو نہ ملا، اور میرا بڑا دل ہو کہ یا اللہ کہیں سے کوئی سالن مل جاتا۔ 18 دن گزر گئے، سالن نہیں ملا۔ آپ کے دسترخوان پر تو 18 قسم کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور وہاں 18 دن گزر گئے، سالن نہیں ملا۔ تو کہنے لگے 18ویں دن میں بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ بچی تمہاری مرنے کے قریب ہے، اس کو آ کے دیکھ لو۔ کہ میں جب گیا تو گھر کیا تھے، وہیں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا دی تھی۔ جب میں گیا تو بچی مرنے کے قریب، ایک کوئی ہماری رشتہ دار دور سے آئی بچی کا حال پوچھنے، تو وہ کدو کا سالن پکا کے لائی اور روٹی۔ انہوں نے کہا جب میری نگاہ سالن پر پڑی تو میں بچی کی موت بھول گیا اور میں کھانے پہ بیٹھ گیا۔ کہا وہ عورت کہنے لگی کیسا ظالم باپ ہے کہ بچی مر رہی اور اس کو روٹی کی پڑی ہے، اور اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ آج 18واں دن گزر چکا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں ملا سالن۔ اور اوپر سے میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، پھر اس مرکز میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہاں، یہی دعوت کا مزاج ہے کہ یہ دنیا کو مسخر کر